تو والا حضرت کہتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اب آؤ، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا کا زمانہ ہے۔ کس کا زمانہ ہے؟ بولیے یار، نبی کے غلام بیٹھے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم غلام مصطفیٰ کی اس روز عید ہو گئی جس روز میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، اور تم بات مت کرو اے دشمنان دی، ہم تو اس کے چاہنے والے ہیں جو جان کی جان لٹا دیتے ہیں، جو جان کی جان لٹا دیتے ہیں۔ تو آقا کا زمانہ ہے۔ میرے آقا کی عمر کتنی ہے؟ 8 برس۔ کتنی عمر ہے؟ اور آقا کریم بکری چرانا بہت پسند کیا کرتے تھے۔ کیا؟ یعنی ان کو بہت مزہ آتا تھا بکری چرانے میں۔ ایک دن کی بات ہے کہ آقا بکری چرانے نکلے، اور آقا کریم کی طبیعت جو ہے علیل ہو گئی، یعنی تھوڑی سست ہو گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے آقا آج آپ بکری چرانے مت جائیے، آپ کی طبیعت تھوڑی سست لگ رہی ہے، علیل لگ رہی ہے، اے میرے مولا آپ آرام فرمائیے۔ لاکھ سمجھانے کے بعد میرے آقا مان جاتے ہیں، اور حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ آج بچے جائیں گے بکری چرا کر لے کر آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ سعدیہ کی باتوں کو سن کر میرے آقا رک جاتے ہیں۔ ایک دن میرے آقا نہ گئے، بچے گئے جنگل میں، بکری چھوڑ دیا، بکری چر رہی ہے، شام ہوا، بچے گئے لانے کے لیے۔ دوسری دن بھی حلیمہ سعدیہ میرے آقا کو علیل پاتی ہے، سست پاتی ہے۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میرے آقا آپ بکری کو لے کر مت جائیے، بچے جائیں گے چرا کر لے کر آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ 2 دن گزر گیا، تیسرے دن بچے بکریاں کو لے کر جاتے ہیں، صبح کو جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں، جب شام کو لانے کے لیے جاتے ہیں تو سارے بکریوں کو پاتے ہیں، ایک بکری جس کے پاس سب سے زیادہ دودھ تھی، یعنی جس کے تھن میں سب سے زیادہ دودھ تھے، اس بکری کو بچے نہیں پاتے ہیں، اور کچھ دور پہ دیکھتے کیا ہے کہ اس بکری کو ایک شیر نے اپنی منہ میں لے لیا ہے، اس بکری کے بچے کو شیر نے منہ میں لے لیا ہے۔ اب بغیر بچے کا تو بکری دودھ نہیں دے گی۔ اللہ اکبر۔ بچے حیران ہونے لگے اور روتے روتے حلیمہ سعدیہ کے قریب آئے اور کہا اے حلیمہ سعدیہ، اے میری امی جان، جب ہم لوگ گئے صبح سویرے بکری کو چرانے کے لیے، با ادب بکری کو جنگل میں چرنے کے لیے چھوڑ دیا، اے حلیمہ سعدیہ جب ہم لوگ شام کو بکری کو لانے کے لیے گئے تو ہم لوگوں نے بکری کو پایا لیکن اس کے بچے کو نہ پایا، اور اس بچے کو نہ پایا جس کے ماں کے تھن میں سب سے زیادہ دودھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، اتنا سننا تھا کہ میرے آقا بستر پہ آرام فرما رہے تھے۔ عمر کتنی تھی؟ 8 برس کی تھی۔ میرے آقا آرام فرما رہے تھے، میرے آقا بستر سے اٹھے، فوراً بچے کے قریب گئے اور کہنے لگے اس شیر کی اتنی ہمت، اتنی طاقت جو حلیمہ سعدیہ کی بکری کو اپنے منہ میں دبوچ لے۔ چلو اے بچوں کہاں ہے وہ شیر؟ اللہ اکبر۔ جہاں بکریوں کو بچے نے چھوڑ دیا تھا چرنے کے لیے، وہاں بکری جہاں چر رہی تھی، میرے آقا جلوہ افروز ہوئے اور اس جنگل میں آواز لگائے کہ شیروں میں سے کتنی کس کی ہمت ہو گئی ہے کہ میری امی جان، میری دائی جان حلیمہ سعدیہ کی بکری کو، بچے کو اس شیر نے پکڑ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کی آوازوں کو سن کر سارے جانور نکل پڑے، شیر بھی نکلا، اور وہ شیر بھی نکلا جس شیر نے بچے کو دبوچ رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ جو ہی مصطفیٰ کی آواز کو سنا، مصطفیٰ جان رحمت کی صدایں کو سنا، شیر دوڑے دوڑے آیا۔ اب شیر کی صداقت پر قربان جائے، بول دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ شیر میرے آقا کے قریب آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب پہلے دن بچے بکریاں لے کر آئے تو ہم نے سوچا کہ آپ
کوئی کام میں ہوں گے, کسی کام میں بیجی ہوں گے, یا کہیں چلے گئے ہوں گے, ہم نے صبر کر لیا, ہم نے دل پر اپنے پتھر رکھ لیا. یا رسول اللہ پہلے دن آپ نہ آئے, پورا جنگل سونا پڑ گیا. یا رسول اللہ آپ نہ آئے, جنگل سونا سونا نظر آنے لگا. دوسرے دن یا رسول اللہ بکری بچے لے کر آئے, آپ کو ہم لوگوں نے نہیں پایا. یا رسول اللہ جنگل سونا سونا پڑ رہا تھا. یا رسول اللہ دل بے چینی کی عالم میں آ رہا تھا. اللہ اکبر. جب تیسرے دن ہوا, اے میرے آقا, اے حلیمہ سعدیہ کے جان, اے لب و لختر جگر آمنہ کے لال, اے عبداللہ کے پیارے, جب تیسرے دن بھی آپ نہیں آئے تو ہم لوگوں نے سوچا, ہم شیروں نے فیصلہ کیا کہ لگتا ہے کہ اب مصطفیٰ اس بستی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اب وہ اس بستی میں نہیں آنے والے ہیں, اس جنگل میں نہیں آنے والے ہیں. یا رسول اللہ پہلے دن آپ نہ آئے تو ہم نے صبر کر لیا, دوسرے دن آپ نہ آئے تو ہم نے صبر کر لیا, تیسرے دن آپ نہ آئے تو ہم نے صبر کر لیا. لیکن چوتھا دن جب گزرنے والا تھا, ہم شیروں نے فیصلہ کیا کہ لگتا ہے کہ مصطفیٰ اب نہیں آئیں گے جب تک ان کو کوئی پتہ نہ چلے گا. تب ہم نے سوچا کہ حلیمہ کی بکری کو پکڑ لو, مصطفیٰ خود آ جائیں گے. اس حلیمہ کی بکری کو دھر لو, مصطفیٰ خود آ جائیں گے. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, ہم نے بکری کو اس لیے نہیں پکڑا کہ اسے اپنا خوراک بناؤں گا. یا رسول اللہ ہم نے بکری کو اس لیے پکڑا کہ آپ آئیں گے, آپ کی زیارت ہو جائے. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, ہم نے بکری کے بچے کو اس لیے نہیں پکڑا کہ ہم اپنے اسے خوراک بنائیں گے, اسے کھائیں گے, مچل مچل کر جنگل میں گھومیں گے, بلکہ سچ تو یہ ہے میرے آقا, بلکہ سچ تو یہ ہے میرے مولا, اے حبیبوں کے حبیب, اے انبیاءوں کے انبیاء, اے اماموں کے امام, سرور دو جہاں, عالم مختار کائنات کے خدا, محبوب خدا, نائب پروردگار, ہم نے یہ سوچا کہ مصطفیٰ لگتا ہے نگی آنے والے ہیں, حلیمہ کی بکری کو پکڑو, مصطفیٰ آئیں گے, زیارت بھی ہوگی, عبادت بھی ہوگی. یا رسول. تو پتہ یہ چلا میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم تو اس نبی کی امت ہے جس نبی کو شیر بھی جھک کر سلام کرتے ہیں, جس نبی کو شیر بھی با ادب با سخن سلام کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو قربان جاؤ, صحابہ روتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے, روایت کرتے ہیں کہ کوہ طور پہاڑ پر جا رہے تھے, میرے آقا سے مالک پروردگار سے کہتے ہیں, اے اللہ مجھے موسیٰ بنا کر کے بھیجا, بلکہ بھیجا ہوتا تو اپنے محبوب کا غلام بنا کر بھیجا ہوتا. بولیے سبحان اللہ. تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام مجددین و ملت حضور احمد رضا خان کے دیوانے پکار اٹھے کہ کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے. بولو, کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے. ارے ہر جگہ ہے پروانے شمع ہے مدینے میں, ہر جگہ ہے پروانے شمع ہے مدینے میں. تو اے دیوان مصطفیٰ, ہم لوگوں کے تو عید اسی دن ہو گئی تھی. اے دیوان مصطفیٰ, اے دیوان مسلک اعلیٰ حضرت, ہم لوگوں کی عید تو اسی دن ہو گئی تھی جب آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر دنیا میں تشریف لائے تھے, اور ایک آواز گونجی تھی, اے آمنہ یاد رکھنا, تیرے گود میں جو بچہ ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں, بلکہ روحوں کی دنیا, روحوں کی دنیا بھی نہ تھی, نہ زمین تھی, نہ آسمان تھی, نہ سورج تھے, نہ ستارے تھے, یعنی کہ کائنات کے کوئی ذرہ نہیں تھا. تب اے آمنہ میں نے اپنے محبوب کو اپنے نور سے پیدا کر دیا تھا. تو قسمت پر ناز کرو, قسمت پر ناز کرو اے غلام مصطفیٰ. جیسا کہ آپ کے امام کہہ رہے تھے کہ اس زمانے میں غوث پاک کا نام اگر کوئی باوضو لے لیا کرتا تھا تو جل کر راکھ ہو جایا کرتا تھا. بے وضو یعنی وضو نہیں کیا ہے, اگر غوث پاک کا نام لے لیا ہے تو جل کر راکھ ہو گیا. لیکن قربان جاؤ نبی کی کرامت پر, نبی کی رحم پر, کہ غوث سے کہا, اے غوث
وہ جل کر راکھ ہو جاتے تھے، وہ کوئی اور تھے۔ یہ ہمارے غلام ہے، یہ جلیں گے تو ایسا جام پیئیں گے، مچلیں گے تو ایسا جام پیئیں گے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کے دیوانے کہتے ہیں کہ لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لایا ہوں، اور ذیشان مصطفیٰ ہے، سلطان مصطفیٰ ہے، ذیشان مصطفیٰ ہے، سلطان مصطفیٰ ہے۔ ایمان کہہ رہا ہے میری جان مصطفیٰ ہے، ایمان کہہ رہا ہے میری جان مصطفیٰ ہے، اور والشمس والضحیٰ ہے، یاسین اور طٰہٰ، والشمس والضحیٰ ہے، یاسین اور طٰہٰ، کہ آیت بتا رہی ہے قرآن مصطفیٰ، آیت بتا رہی ہے قرآن مصطفیٰ ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و صفینا حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نعت شریف اور اسی چند شعر کے ذریعے میں ایک ایسی روایت رکھوں گا، اور اس کے بعد میں اپنی موضوع کو ختم کر دوں گا۔ اے آمنہ کے لال مدینہ بلائیے، اے آمنہ کے لال مدینہ بلائیے، مدینہ بلائیے، اے آمنہ کے مدینہ بلائیے، مدینہ بلائیے، مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے، مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے، مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے، اے آمنہ کے لال مدینہ بلائیے۔ اور یہ شعر سنیں اور ایک روایت سنیں کہ آنکھیں ترس رہی ہے دیدار کے لیے، آنکھیں ترس رہی ہے دیدار کے لیے۔ مکہ کی سرزمین پر ایک بھیک منگا تھا، سنیے، ایک فقیر تھا جو نبی کے نام پر مانگ رہا تھا، نبی کے نام پر، اور اس میں ایک یزید تھا، ایک دشمنان یہود تھا۔ جب اس کے گھر کے قریب وہ فقیر پہنچا، بس یہ آخری روایت سن لیجئے، جب وہ فقیر اس یہود کے قریب پہنچا، اس دروازے کے قریب پہنچا، تو فقیر سے کہا کہ تجھے کیا چاہیے؟ تو بولا کہ میرے آقا کے نام پر کچھ دے دو۔ بولیے سبحان اللہ، آقا کریم کے نام پر کچھ دے دو۔ اللہ اکبر۔ وہ ظلم و ستم کا دور تھا، وہ یزیدیوں کا دور تھا، یہود بالا کا دور تھا۔ اس یہودی نے کہا ٹھیک ہے، آؤ میرے گھر کے اندر آؤ، میں تمہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ فقیر جو ہے گنگا تھا، کیا تھا؟ دل سے دل مانگ رہا تھا، دل سے دل مانگ رہا تھا، وہ گنگا کی حالات میں مانگ رہا تھا، اشارہ ہی اشارہ میں۔ تو اس یہودی نے کہا کہ آؤ میں تمہارے گھر میں، اپنے گھر میں بلاتا ہوں، دوں گا تجھے۔ تو سوچا کہ لگتا ہے کہ کچھ دے گا، لے گیا گھر کے اندر، ٹیبل پر جس طرح میں بیٹھا ہوں نا اسی طرح ٹیبل پر بیٹھا دیا، اور اس کے دونوں ہاتھوں باندھ دیے، اس کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دیے، پاؤں کو باندھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اب کہا بول کیا مانگتا ہے؟ فقیر نے کہا مصطفیٰ کے نام پر کچھ دے۔ بول سبحان اللہ، مصطفیٰ کے نام پر کچھ دے دے۔ اللہ اکبر۔ قسم خدا کی معاذ اللہ، اس یہود کو میرے آقا کے نام سے اتنی چیر تھی کہ فقیر کو کہا زبان باہر نکل، تجھے دوں گا۔
فقیر نے عاشق مصطفیٰ کے دیتے ہوئے ثبوت، عاشق مصطفیٰ میں آ کر زبان کو باہر نکالا، سوچا کہ کچھ دے گا، قسم خدا کی اپنے ہاتھ میں ایک تیز چاقو رکھے تھا، جیسی زبان کو نکالتا ہے فقیر کے زبان کو پکڑ کر وہ یہود اس کے زبان کو کاٹ دیتا ہے، تڑپ تڑپ کر رہ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ہاتھ کو کھول دیتا ہے، کہتا ہے جا جو تجھے چاہیے تھا مل گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ فقیر روتے روتے تڑپتے تڑپتے بلکتے بلکتے شام کے وقت گھر پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر، بول دو سبحان اللہ۔ اب جب تڑپنے کی عالم میں، مشکل کی عالم میں، پریشانی کی عالم میں کہتا ہے اے مالک پروردگارا، اے رب کائنات، اے خالق کائنات، مانگا تو صرف تیرے محبوب کے نام پر مانگا تھا، میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا، میں گنگا ہوں یہی نہ، مانگا تھا تو تیرے نبی کے نام پر مانگا تھا۔ اے پروردگارا، میری ظلم کیا تھی، میری ظلم کیا تھی کہ اس نے میری زبان کو کاٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا کہنا تھا رات کو اس کی آنکھ لگی، رات کو اس کی آنکھ لگی، اب خواب میں دیکھتا کیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہا اے گنگے فقیر، اے دیوانے فقیر، اے دیوانے جہاں، اے دیوانے مصطفیٰ، آنکھ کھول، تیرے سامنے کون ہے دیکھ لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے سامنے کون کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر کو آواز لگانی تھی، اتنا کہنا تھا، اتنی صدا دینی تھی کہ وہ فقیر آنکھ کو کھول ہے تو دیکھتا کیا ہے، ابو بکر ہٹے، پردہ ہٹایا تو مصطفیٰ کو پایا۔ اب دل مچل گیا اور کہنے لگا، ابو بکر کہنے لگے، میرے آقا کہنے لگے، اے گنگے فقیر، اے میرے عاشق سن، تیری زبان کاٹی ہے تو کیا کاٹی۔ اللہ اکبر۔ جب تو اسی زبان سے اس دن جام کوثر پیے گا تو اس کا عالم کیا۔ اب اتنا کہنا تھا کہ صبح ہوئی، فجر کی نماز ادا کیا، پھر اسی گلی میں پہنچا، اسی جگہ پہنچا جہاں وہ یہودی کا گھر تھا جس نے زبان کاٹ دی تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ فقیر دورہ دورہ گیا، پھر کہہ رہا، دل ہی دل میں آواز لگا رہا اشارہ سے، کوئی دے دے مصطفیٰ کے نام، بول بول، کوئی دے دے رہبر کائنات کے نام پر، کوئی دے دے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ بالکونی سے جھانکتا ہے، اپنے بالکونی کھڑکی سے جھانکتا ہے، دیکھتا کیا، جس فقیر کی میں نے زبان کاٹ دی تھی وہ فقیر پھر میرے پاس آیا ہے، مانگ رہا ہے۔ اللہ نے فقیر نے اسے دیکھا اور مچل کر مانگنے لگا، بول دے سبحان اللہ۔ اب وہ یہود کہتا ہے، اے فقیر بتا، میں نے تیری زبان کاٹ دی تھی، تجھے ایسا سبق دیا تھا کہ تو کبھی مانگنے کے لائق نہ بچا، لیکن پھر کیوں مانگ رہا ہے؟ تو اب وہ فقیر دل سے کہہ رہا ہے کہ اے یہودی، جب تو نے میری زبان کاٹی تو ابو بکر کی بھی زیارت ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ میں آمنہ کے لال عبداللہ کے پیارے محمد رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ اے فقیر، اے یہودی سن سن، اب میں تجھ سے تیری دولت مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ اب میرے دل کے اندر حسرت یہ ہے، تمنا یہ ہے، آرزو یہ ہے کہ اب پھر میرا زبان تو کر اور پھر میں رخ انور کا زیارت کروں، مصطفیٰ کا زیارت کروں۔ تبھی تو شاعر کہتے ہیں، آنکھیں ترس رہی ہیں دیدار کے لیے، دیدار کے لیے، آنکھیں ترس رہی رہی ہے دیدار کے لیے، دیدار کے لیے۔ ایک دن حضور خواب میں تشریف لائے، ایک دن حضور خواب میں تشریف لائے۔ تو اس فقیر نے کہا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے یہودی سن، میں نے مصطفیٰ کے نام پر مانگا، تو نے ایک مرتبہ میری زبان کاٹی تو مصطفیٰ کی زیارت ہوئی، میں دوسری مرتبہ تیری دولت کے لیے نہیں بلکہ مصطفیٰ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اب یہ شعر سنیے کہ جو گالیاں بھی سن کر دیتے رہے دعائیں۔ سنا ہے نا کہ جب میرے آقا مذہب اسلام پھیلانے کے لیے نکلے، طریقہ اسلام بتانے کے لیے نکلے، تو یہودیوں نے ان پر ایسا ایسا کوڑا برسایا، ایسی ایسی پتھریں ماری
کہ میرے آقا کے جسم اطہر سے اتنا خون گرتا کہ ایک مرتبہ کی واقعات ہے، روایت ہے کہ آقا کریم کے نال پاک میں خون جم گیا تو حضرت جبریل امین نازل ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اگر اشارہ مصطفیٰ ہو جائے، اشارہ شمس الضحیٰ ہو جائے، اشارہ سدرۃ المنتہا ہو جائے تو قسم خدا کی آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ تمام یہودیوں کو، تمام کفار مکے والوں کو، تمام کفار کو اس زمین کے اندر دبوچ دوں، لیکن آقا کی امداد پر قربان جاؤ، آقا کی سوچ پر قربان جاؤ، آقا کی کردار پر قربان جاؤ۔ اب حضرت جبریل امین سے ہمارے اور آپ کے آقا، ہم سب کے مولا، سب کے اماموں کے امام، انبیاءوں کے انبیاء حضرت جبریل امین سے کہہ رہے ہیں اے جبریل امین سنو سنو، یہ جو مجھے ستا رہے ہیں، یہ جو مجھے تڑپا رہے ہیں، اللہ اکبر، ایک دن ایسا آئے گا جو ان کی آنے والی نسل میرا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں گے، اللہ اکبر۔ اور آج وہی دن آیا ہے، اسی نسل میں ہیں ہم، لیکن ان کی سوچ الگ تھی، ان کا طریقہ الگ تھا، آج ہماری سوچ الگ ہے، ہمارا طریقہ الگ۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جو گالیاں بھی سن کر دیتے رہے دعائیں، دیتے رہے دعائیں، جو گالیاں بھی سن، جو گالیاں بھی سن کر دیتے رہے دعائیں، دیتے رہے دعائیں، ایسے نبی پہ دوست ایمان لائیے، ایسے نبی پہ دوست قربان جائیے۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے جو کچھ مل کر حدیث مبارکہ روایتیں واقعات آپ کو سنائی، بولنے میں کسی طرح کی کثرت زیر زبر کی کوتاہیاں اور ساخیہ بیان ہو سے معاف فرمائے رب کریم، اور سننے سے زیادہ عمل کی نصیب عطا فرمائے۔ سب مل کر پڑھی لا الہ